عنوان: جمادی الاول کے مہینے میں پیدا ہونے والی مشہور اسلامی شخصیات. مفصل تعارف. زندگی اور خدمات. تعارف. اسلامی تاریخ میں مہینوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. عربی مہینے نہ صرف وقت کی پیمائش کا ذریعہ ہیں بلکہ تاریخی واقعات، ولادتوں، وفاتوں اور دیگر یادگار لمحوں کے حوالے بھی بنتے. آؤ جماد الاول. جمادی الاول اسلامی قمری کیلنڈر کا 5واں مہینہ ہے. اس مہینے میں بعض مشہور اسلامی شخصیات کی ولادت ہوئی جن کے کردار، علم اور قربانیوں نے امت مسلمہ کی روحانی، علمی اور اجتماعی زندگی پر گہرا اثر ڈالا. اس مضمون میں ہم ان مشہور شخصیات کا تذکرہ کریں گے جن کی ولادت کے بارے میں معتبر روایات جمادی الاول سے منسلک کرتی ہیں. ان کی زندگی، علمی و اخلاقی خدمات اور تاریخ میں ان کے مقام پر روشنی ڈالیں گے. نیز یہ نوٹ ضروری ہے کہ روایات میں بعض اوقات تاریخوں میں اختلاف پائے جاتے ہیں. جہاں اختلاف واضح ہو وہاں اس کا ذکر کیا جائے گا. ایک حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہا. بہادری، خطابت اور صبر کی مجسم تصویر. ولادت اور ابتدائی زندگی. حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ اللہ کے گھرانے یعنی اہل بیت میں پیدا ہوئی. تاریخ روایات کے مطابق اب کی ولادت 5ویں جمادی الاول کی نسبت سے یاد کی جاتی ہے. وہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھیں اور بچپن سے ہی علم و شجاعت کے امتیاز رکھتی تھیں. علم و خدمات. حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے دور کی ایک بااخلاق، باعلم اور بے باک خاتون تھیں. اپنے قرآنی معارف، حدیث اور اہل بیت کی روایات کو اپنی نسلوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. ان کی علمی شخصیت کا انداز کم و بیش اس لیے نمایاں تھی کہ اپنے مشکل حالات میں بھی حق و سچ کا اظہار جرأت مندی سے کیا. کردار کربلا اور بعدن ازاں تقاریب. سب سے زیادہ یادگار پہلو حضرت زینب کا کربلا کے بعد کا موقف ہے. واقعہ کربلا محرم کے بعد جب خاندان رسالت کو یزیدی درباروں اور عوامی حلقوں میں پیش کیا گیا تو حضرت زینب نے اپنے بے مثال خطبہ اور ثابت قدمی سے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کا پیغام زندہ رکھا. آپ کی خطبات نے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی اور معاشرتی انصاف کی دعوت کو زندہ رکھا جس کا اثر ہزاروں اور لاکھوں دلوں تک پہنچا. اس شجاعت و حکمت کی وجہ سے آپ کو اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل ہے. دو علی بن حسین زین العابدین عین عرف امام سجاد عین ولادت اور نسب. علی بن حسین جنہیں عام طور پر امام سجاد زین العابدین کہا جاتا ہے اہل بیت میں ایک روشن چہرہ ہیں. بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت 15ویں جمادی الاول میں واقع ہوئی سال 38 ہجری کے قریب. البتہ ولادت کے بارے میں بعض تاریخی مآخذ میں اختلاف بھی ملتا ہے. کچھ روایات کے مطابق تاخن ولادت مثلاً 5 شعبان بھی بیان ہوئی ہے. تاہم متعدد شیعہ اور تاریخی مآخذ امام سجاد کی ولادت کو جمادی الاول سے منسوب کرتے ہیں. علم و عبادت اور ادبی خدمات. امام زین العابدین کو ان کی زہد و ریاضت، دعاؤں اور روحانی وارث کے سبب جانا جاتا ہے. اب کی سب سے مشہور تصنیف صحیفہ سجاد چھوٹیے ہے جو دعاؤں اور مناجات کا ایک عظیم ذخیرہ ہے اور روحانی، اخلاقی اور فقہی پہلوؤں پر گہری بصیرت فراہم کرتی ہی اپنی علمی زندگی میں معاشرتی مسائل اور فقہی امور پر بھی روشنی ڈالی. مگر آپ کا خاصا زیادہ تر عبادت و تقوی اور لوگوں کی تربیت رہا. کربلا کے بعد کا حال و احوال. کربلا کے سانحے میں بچہ ہونے کے باوجود آپ اہل بیت کے ساتھ شامل تھے اور اس کرب کے بعد بھی اپنے تبلیغ، صبر اور اصلاح کا کام جاری رکھا. اہل بیت کی تربیت، تاریخ کی حفاظت اور ظلم کے خلاف علمی و روحانی مزاحمت میں آپ کا خاصا زیادہ تر عبادت و تقوی اور لوگوں کی تربیت رہا. کربلا کے بعد کا حال و احوال. کربلا کے سانحے میں بچہ ہونے کے باوجود آپ اہل بیت کے ساتھ شامل تھے اور اس کرب کے بعد بھی آپ نے تبلیغ، صبر اور اصلاح کا کام جاری رکھا. اہل بیت کی تربیت، تاریخ کی حفاظت اور ظلم کے خلاف علمی و روحانی مزاحمت میں آپ کا بڑا حصہ رہا. آپ کا کردار امت مسلمہ کے لیے صبر، پختگی اور تقوی کی مثال بن گیا. 3 حضرت فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا. ولادت متنازع. جمادی الاول جمادی الثانی. تاریخی روایت اور اختلاف نظریہ. حضرت فاطمہ بنت نبی کی ولادت کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں. بعض روایات میں آپ کی ولادت کو جمادی الاول سے منسلک کہا جاتا ہے جبکہ بعض مآخذ میں جمادی الثانی یعنی جمادی الاخر کا تہوان ولادت بھی منایا جاتا ہے.
ایران میں مثلاً بعض روایات کے مطابق بی بی فاطمہ کی ولادت 20 جمادی الثانی کے طور پر منائی جاتی ہے، جبکہ دیگر مآخذ بعض مختلف دن بتاتے لہذا ولادت کا مہینہ اور دن تاریخی روایات میں مختلف پایا جاتا ہے، اور اس میں اتفاق کامل موجود نہیں۔ فاطمہ کی خدمات اور اسلامی میراث اگر تاریخ کے اختلافات کو ایک طرف رکھیں تو فاطمہ کی اہمیت ہر دلائل سے بالا ہے۔ اپنی شہادت، راست بازی، والد کی مجلس اور اہل بیت کی تربیت میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اب کی حیات اور اخلاق نے ایک خاتون مسلمہ کے لیے اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ عفت، سخاوت، صبر اور تقوی ان کے اقوال و کردار امت مسلمہ کی خواتین کے لیے مشل راہ ہیں۔ 4 دیگر علمی اور صوفی بزرگ جن کی ولادت ذکر جمادی الاول سے جاڑا ملتا ہے۔ ہر دور میں ایسے علماء، اولیاء اور روحانی حضرات پیدا ہوئے جن کے تاریخی واقعات عیدت جمادی الاول کے حسین دنوں سے منسلک ہیں۔ اردو اور عربی مآخذ میں جمادی الاول کے دنوں پر متعدد علماء اور اولیاء کے ولادات و وفیات درج ملتے ہیں، جن میں صوفیہ، محدثین اور فقہا شامل ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ روایات میں امثال امیر الکلال، اہل خانقاہ شیخ نقشبند اور دیگر مقامی بزرگوں کے واقعات جمادی الاول سے جڑے پائے جاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ تاریخی مآخذ میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے متنوع اردو اور عربی مصادر سے مآخذ پڑھے جا سکتے ہیں۔ 5 ولادت تاریخی شخصیات اور تاریخ کی عدم یقینی۔ ایک احتیاطی نوٹ: اسلامی تاریخ میں خاص طور پر ابتدائی قرون میں بعض تاریخیں متفرق روایات کی بنا پر مختلف درج ہوتی ہے۔ ولادت، وفات کسی واقعے کی تاریخ اکثر قول و دلیل پر مبنی ہوتی ہے، اور مختلف حلقوں میں مختلف روایتیں جاری رہتی ہیں۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ فلان بزرگ جمادی الاول میں پیدا ہوئے تو ضروری ہے کہ ہم معتبر تاریخی مآخذ اور روایات کا حوالہ دیں اور اختلاف نظریات کو بھی واضح کریں۔ اسی نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اوپر جن شخصیات کا ذکر کیا ان کے حوالہ جات مندرجہ ذیل مآخذ میں موجود روایات پر مبنی جماد الاول میں پیدا ہونے والی شخصیات کا امت مسلمہ پر اثر جمادی الاول میں پیدا ہونے والی ان شخصیات نے امت مسلمہ کی فکری، علمی اور روحانی سمت متعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت زینب کی بے باکی و خطابت نے ظلم کے سامنے آواز بلند کی۔ امام سجاد کی عدیہ نوازی نے روحانیت اور اخلاقی تعلیم کو حرف اول بنایا، اور حضرت فاطمہ کی شخصیت نے ایک مسلمہ خاتون کے لیے نمونہ عمل دیا۔ ان شخصیات کی زندگیوں میں مشترک طور پر چند نکات نمایاں ہیں۔ 1 صبر و استقامت، خصوصاً کربلا جیسے حالات میں ان کا صبر قوموں کے لیے درس جاوید بن گیا۔ 2 علم و تربیت، اہل بیت اور دیگر بزرگوں نے علم و اخلاق کی تعلیم کو زندگی کا حصہ بنایا۔ 3 زنانہ کردار و شجاعت، خواتین نے نہ صرف گھریلو بلکہ سماجی و سیاسی سطح پر بھی مضبوط کردار ادا کیا۔ 4 روحانیت، اسلامی عبادات و مناجات کے جو ذخیرے ہمیں ملے ان میں سے متعدد امام سجاد جیسے اولیاء کی بدولت محفوظ ہوئے۔ ایخن کلام، عبرت و عملی پیغام جمادی الاول کے مہینے میں جن مشہور اسلامی شخصیات کی ولادت کا تذکرہ کیا گیا ان سے ہمیں کئی عملی اور اخلاقی درس ملتے ہیں۔ حق کے لیے کھڑے ہونا، صبر، علم کی قدر اور روحانی اتصال۔ تاریخ ہمیں صرف معلومات نہیں دیتی بلکہ زندگی کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ اگر ہم ان بزرگوں کے اخلاق و نظریات کو اپنے روزمرہ عمل میں لائیں تو معاشرہ بہتر بن سکتا ہے۔ مخزن مختصر اہم حوالہ جات: جمادی الاول کے اہم واقعات و روایات: زینب بنت علی اور علی بن حسین کی ولادت کا ذکر، حضرت زینب کی زندگی، خطابت اور روایات، شیع اور تاریخی مآخذ، امام زین العابدین کی ولادت اور روایات، ولادت کے مختلف تاریخی بیانات، 15 جمادی الاول کا حوالہ، فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایات، ولادت کے بارے میں اختلاف، ایران میں 20 جمادی الثانی وغیرہ کا تذکرہ، اردو و عربی مراجع جمادی الاول میں مختلف اولیاء اور علماء کے واقعات و انتشار کے حوالے نوٹ برائے قاری۔ یہ مضمون عمومی معلومات اور روایات پر مبنی ہے۔ ابتدائی اسلامی تاریخ میں تاریخوں اور مہینوں کے حوالے سے اختلاف آرا عموماً مآخذ کے اعتبار، لسانی نقل و ترجمہ اور کیلنڈر کے فرق کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی مخصوص شخصیت کی ولادت کی تاریخ بالکل درست طریقے سے جاننا چاہیں تو میں مخصوص مآخذ مثلاً کتب تراجم، معتبر تاریخی کتب متعلقہ علمی مقالات سے حوالہ جات جمع کر کے تفصیلی حوالہ جاتی فہرست فراہم کر سکتی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اوپر دیے گئے کسی بھی شخصیت پر الگ الگ تفصیلی الفاظ طویل مضمون لکھ دوں، مثلاً صرف حضرت زینب صرف امام زین العابدین پر
2 پھر جمادی الاول میں منائے جانے والے مخصوص ولادت / وفات کی فہرست اور ان کے تقاویمی گریگورین مطابقتی تاریخیں نکال کر دے دوں، جس کے لیے میں مخصوص سال کے حساب سے تاریخیں نکال سکوں گائب بتا دیں کہ کون سی سورن کار آپ کو چاہیے، میں اسی کے مطابق تفصیل فراہم کر دوں گا /گی نسم اللان الروحمن تعارف جمادی الاول کا تاریخی اور روحانی پس منظر اسلامی قمری کیلنڈر کا 5واں مہینہ جمادی الاول ہے۔ یہ مہینہ تاریخی واقعات اہل بیت صحابہ کرام سے منسوب ولادتوں اور وصالوں کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ مختلف مکاتب فکر اور روایات میں اس مہینے کے بارے میں الگ الگ واقعات اور تاریخی یادیں ریکارڈ ہیں۔ بعض بزرگان دین کی ولادت اسی مہینے میں منائی جاتی ہیں، اور بعض کے عام وفات عرس اسی مہینے میں پڑتے ہیں۔ جمادی الاول کے متفرق تاریخی واقعات اور قابل ذکر شخصیات کا عمومی خلاصہ اس مہینے کی روحانی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد انہی مشہور اور اہم اسلامی شخصیات کا تعارف، ان کی ولادت جو روایات کے مطابق جمادی الاول میں ہوئی، اور ان کے علمی، روحانی اور اجتماعی کردار کی بحث کرنا ہے۔ ہم خاص طور پر ان شخصیات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے جن کی ولادت کے بارے میں معتبر روایات وسیع عمومی روایت ملتی ہے، خصوصاً حضرت زینب کبر اور امام زین العابدین علی بن الحسین، اور پھر چند دیگر ناموں اور جمادی الاول سے جڑے تاریخی پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ ایک حضرت زینب کبر سلامہ اللہ علیہا ولادت خدمات اور پیغام نام و نسب و ولادت حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا، غمبرن اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا اور ام المومنین حضرت علی کی صاحبزادی تھی۔ متعدد روایات اور تاریخی مآخذ میں ان کی ولادت 5 جمادی الاول کے طور پر منائی جاتی ہے۔ سنتن ولادت میں اختلاف موجود ہے، عام طور پر 5 اور 6 ہجری کے درمیان ذکر ہوتا ہے۔ اہل تشیع میں خصوصاً 5 جمادی الاول کو ان کی ولادت بسعادت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی اور تربیت حضرت زیب کو بچپن ہی سے علم و تقو، صبر و شجاعت اور سخنوری کا خاصا مرتبہ حاصل تھا۔ آپ کو خاندان رسالت کی تربیت ملی، ایک ایسی فطرت اور مزاج جو بعد میں آپ کے بڑے امتحانات میں نمایاں طور پر نمودار ہوا۔ بچپن سے اپنے قرآن، احادیث نبوی اور اہل بیت کے اخلاقی نمونوں کو قریب سے دیکھا اور سیکھا۔ کربلا اور قادت نصر حضرت زیب کا وہ مقام جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ کربلا کے واقعہ کے بعد سامنے یاجب امام حسین اور ان کے اہل خانہ پر ظلم ہوا اور کاروان حصے کو قیدی بنا کر شام تک لے جایا گیا، تو حضرت زیب نے نہ صرف کاروان کی قیادت کی بلکہ وہ بولے مخاطب رہیں اور حق و صداقت کی واضح نمائندگی کی۔ ان کے خطبات نے ظلم کو بے نقاب کیا اور اہل عالم کے سامنے صبر و استقامت کی ایسی تصویر پیش کی جس نے عاشورہ کے پیغام کو زندہ رکھا۔ ان کی تقاریر، استدلال اور نظم فکر نے امام حسین کے پیغام کو محفوظ رکھا اور آنے والی نسلوں کے لیے مشل راہ بنا۔ داسماج اور اخلاقی خدمات حضرت زیب نے یتیموں اور بیوہ خواتین کی سرپرستی کی، زخمیوں کی تیمارداری کی اور حق کے لیے بولنے کی روایت قائم رکھی۔ وہ نہ صرف عالم دین کے اندر ایک نمایاں خاتون تھی بلکہ عام انسانیت کے لیے ایک مضبوط مشن اور مثبت مثال بھی تھیں۔ آج بھی ان کی زندگی سے خواتین کے حوصلے، سماجی خدمات اور عدل و انصاف کی جدوجہد کے اسباق لیے جاتے۔ اوسق اور پیغام حضرت زیب ہمیں سکھاتی ہیں کہ ظلم کے سامنے خاموشی قبول نہیں کی جا سکتی۔ حق و انصاف کے لیے بولنا اور عملی طور پر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ ان کا صبر، استقامت اور دلیرانہ تقاریر آج بھی مسلمانوں کے لیے اخلاقی رہنمائی ہے۔ 2 امام زین العابدین علی بن الحسین ولادت اور علمی مقام نام و نسب و ولادت امام علی بن الحسین جن کو امما ازینا العابدین آل سویجویاد کہتی ہیں، اہل بطن رسول میں 4 امام شمار ہوتے ہیں۔ شیعہ مکتب میں بعض تاریخی منابع کے مطابق ان کی ولادت 15 جمادی الاول کے طور پر بھی نقل ہوئی ہے۔ کچھ روایتیں دیگر تاریخیں دیتی ہیں، لہذا سال اور مہینے میں اختلاف بعض کتب میں ملتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے عبادت، دعا اور اخلاقی تعلیمات کے ذریعے امت مسلمہ میں گہرا علمی اور روحانی اثر چوڑاسمت علمی ورثہ اور صحیفہ سجا دیے۔ امام زین العابدین نے اپنے علمی و عرفانی ذخیرے میں صحف سجا دیے، دعائیں و مناجات
جیسا عظیم تحفہ دیا جو آج بھی مومنین میں بہت مقبول اور روحانی غذا سمجھا جاتا ہے، ان کی دعائیں اخلاقی ہدایات اور عملی تربیت نے اسلامی روحانیت فقہ اور اخلاق پر گہرا اثر چھوڑا۔ کربلا کے بعد کا کردار۔ امام زین العابدین خود کربلا کے واقعے کے زندہ شہید تھے، جسمانی طور پر بچ جانے والوں میں شامل، مگر روحانی طور پر انہوں نے اس حادثے کا بوجھ اور پیغام لے کر امت کی تربیت کا فریضہ جاری رکھا۔ انہوں نے پرہیزگاری، عبادت اور علمی تدریس کو ترجیح دی اور اہل بیت کی تعلیمات کو محفوظ رکھا۔ ان کے اخلاقی اصول اور تقوی کی مثال امام اہل بیت کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بند۔ تعلیمات کا اثر۔ امام زین العابدین کی تعلیمات میں روحانی پاکیزگی، انصاف پسندی، صبر اور مجاہدت نفس پر زور ملتا ہے۔ انہوں نے دعا کے ذریعے انسان کے اندرونی رشتے کو اللہ کے ساتھ مضبوط بنانے کی راہ دکھائی۔ اسی وجہ سے صحف سجادیے کو کبھی او زبان دل کا انجمن کہا گیا۔ 3 جمادی الاول میں پیدا ہونے والی دیگر شخصیات۔ خلاصہ وار فہرست۔ جمادی الاول میں پیدا ہونے والی دیگر شخصیات کے بارے میں مختلف علاقائی تاریخی اور روایتی مآخذ میں متعدد نام ملتے ہیں۔ ان میں بعض اہل سنت اور اہل تشیع دونوں جانب سے معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں چند نام مختصرہ دیے جا رہے ہیں۔ درج ذیل میں سے کچھ کے سال ولادت اتاخن ولادت میں اختلاف رائے ممکن ہے۔ قاری اگر کسی مخصوص شخصیت کی ولادت کی حقیقی تاریخ جاننا چاہے تو خاص حوالہ جات سے رجوع کرنا مفید ہوگا۔ حضرت زینب کبر سین ولادت 5 جمادی الاول، جیسا کہ اوپر تشریح ہوئی۔ امام علی بن الحسین زین العابدین روایات میں 15 جمادی الاول بطور ولادت منایا جاتا ہی بعض صوفیاء کرام علماء دین اور مشائخ کے عرس وفات کے دن بھی اسی مہینے میں آتے ہیں۔ مثلاً بعض نوادر میں شیخ الامیر کا الاول دیگر نقشبندیہ سلسلے کے مشائخ کے حوالے ملتے ہیں جن کے دن عرس جمادی الاول میں درج ہے۔ ہر عرس اور وصال کا تاریخی حوالہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اہم نوٹ: وسط تاریخ اور قرون وسطی کے بعض روایات میں ولادت و وفات کے مہینوں میں اختلافات ہوتے رہے ہیں، اسی لیے ہر شخصیت کے بارے میں اگر دقیق تاریخی رپورٹ درکار ہو تو اصل منابع اور تاریخی کتب کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ 4 جمادی الاول کے روحانی اور معاشرتی آپاکولات توحے کا پیغام۔ جمادی الاول میں جن مشہور ہستیوں کی ولادت ہوتی ہے ان کا مشترک پیغام عام طور پر تقوی، صبر، عدل اور حق کی حمایت رہا۔ حضرت زیب اور امام زین العابدین جیسے بزرگوں کی ولادت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دین صرف نظریات کا مجموعہ نہیں بلکہ اخلاق، شجاعت اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی عملی تربیت بھی ہے۔ اسما کے حوالے سے مندرجہ ذیل اخلاقی نکات قابل غور ہیں۔ 1. صبر و ثبات۔ کربلا اور اس کے بعد کی جدوجہد نے ہمیں دکھایا کہ صبر اور استقامت کے بغیر حق کا بول بالا ممکن نہیں۔ 2. علم و عمل کا امتزاج۔ اہل بیت نے علم کو عمل کے ساتھ جوڑا۔ دعائیں، عبادت اور فقہی رہنمائی کا مجموعہ معاشرے کو سنوارنے میں مددگار ہے۔ 3. خدمت انسانیت۔ ولادتوں سے ملنے والا سبق یہ بھی ہے کہ دین کا حقیقی چہرہ خدمت خلق ہے، یتیموں، بیواؤں اور مظلوموں کی حمایت۔ 5. تاریخی احتیاط اور حوالہ جاتی شفافیت۔ یہ ضروری ہے کہ قرون وسطی اور قدیم روایات کے سلسلے میں ہم تاریخ کو ایک لکیری و یقینی شکل میں پیش کرنے میں محتاط رہیں۔ اکثر شخصیات کے ولادت وفات کے مہینے کے بارے میں روایات مختلف ہوتی ہیں اور بعض اوقات مآخذ فرق کرتے آواؤں پر دی گئی۔ 2 نمایاں مثالوں حضرت زینب کبر اور امام زین العابدین کے بارے میں روایات وسیع پیمانے پر ملتی ہیں اور مختلف اسلامی مراجع میں ان تاریخی نکات کی تائید بھی ملتی ہے، اس لیے ہم نے انہی پر تفصیلی روشنی ڈال۔ مزد تاریخی تحقیق مخصوص حوالہ جات مثلاً طبقات نراوین، تراجم اور جامع کتب سے مرجع لینے پر مضمون میں مزید تفصیل شامل کی جا سکتی ہے۔ نجا جمادی الاول سے ملنے والا پیغام۔ زندگی جمادی الاول کے مہینے میں پیدا ہونے والی شخصیات، خاص طور پر حضرت زینب کبر اور امام زین العابدین، ہمیں صبر، علم، تقوی اور حق کے دفاع کی ایسی تعلیم دیتی ہیں جو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں کو یاد رکھ کر ہم اپنے معاشرتی اور اخلاقی فرائض میں تازگی لا سکتے ہیں۔ مظلوم کا ساتھ دینا، علم کو عمل میں تبدیل کرنا اور اللہ کی راہ میں ثابت قدمی اختیار کرنا، ان شخصیات کی ولادت و خدمات کو یاد رکھنا محض تاریخ کا مطالعہ نہیں بلکہ ایک عملی تربیتی سلسلہ ہے جو فرد و معاشرہ دونوں کو بہتر بناتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مخصوص شخصیت پر ایک الگ مفصل الفاظ مخصوص طوالت کی تفصیلی حتن اخلاقی / تاریخی بائیوگرافی میں تبدیل کر دوں۔ مثال کے طور پر
صرف حضرت زینب کبر کی پورے حالات زندگی خطبات تاریخی حوالوں اور مصادر کے ساتھ اب بتائیں کہ مضمون میں آپ کو مزید کن شخصیات کا اضافہ چاہیے، مثلاً دیگر مشاورن اہل سنت علاقائی مشائخ، میں اسی بنیاد پر مواد بڑھا دوں گا۔ عنوان: جمادی الاول کے مہینے میں پیدا ہونے والی مشہور اسلامی شخصیات، مفصل تعارف، زندگی اور خدمات۔ تعارف: اسلامی تاریخ میں مہینوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عربی مہینے نہ صرف وقت کی پیمائش کا ذریعہ ہیں بلکہ تاریخی واقعات، ولادتوں، وفاتوں اور دیگر یادگار لمحوں کے حوالے بھی بنتے۔ آؤ جماد الاول، جمادی الاول اسلامی قمری کیلنڈر کا 5واں مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بعض مشہور اسلامی شخصیات کی ولادت ہوئی جن کے کردار، علم اور قربانیوں نے امت مسلمہ کی روحانی، علمی اور اجتماعی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ اس مضمون میں ہم ان مشہور شخصیات کا تذکرہ کریں گے جن کی ولادت کے بارے میں معتبر روایات جمادی الاول سے منسلک کرتی ہیں، ان کی زندگی، علمی و اخلاقی خدمات اور تاریخ میں ان کے مقام پر روشنی ڈالیں گے۔ نیز یہ نوٹ ضروری ہے کہ روایات میں بعض اوقات تاریخوں میں اختلاف پائے جاتے ہیں، جہاں اختلاف واضح ہو وہاں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ ایک حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہا بہادری، خطابت اور صبر کی مجسم تصویر۔ ولادت اور ابتدائی زندگی: حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ اللہ کے گھرانے یعنی اہل بیت میں پیدا ہوتا۔ روایت